اسلام لانے کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد، اللہ تعالیٰ کا جو حکم سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ ہم نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا جو سب سے پہلا حکم بغیر کسی تاخیر کے بندہ مومن کی طرف متوجہ ہوا، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوا، وہ نماز کا قیام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا، یعنی کوئی نو مسلم آپ کی مجلس میں آتا، تو آپ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم فرماتے کہ اپنے بھائی کو نماز سکھا دو، اپنے بھائی کو نماز سکھا دو۔ پھر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا بنیادی رکن نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اس لیے نماز انتہائی اہم فریضہ ہے اور اس کے بے شمار فضائل اور فوائد بھی ہیں۔ نماز ہر شخص پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ دیکھیں تو روزہ ہے، روزے سے مسافر کو اور بیمار کو استثناء مل جاتی ہے، لیکن نماز سے استثناء بیمار کو بھی نہیں ہے، مسافر کو بھی نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھنی ضروری ہے، استثناء نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، حج صرف مالداروں پر فرض ہے، لیکن نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی رفتہ رفتہ یہ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ہمارے لیے نیک ہے، اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ نیک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نیکی اور غیر نیکی کا تصور نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لازم ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی، بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا ہی فرق ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو منافقین بھی نماز چھوڑنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ حکم نہ لگ جائے کہ یہ شخص اسلام سے نکل گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں شاید سارے سال معاف ہو گئی ہے۔ حالانکہ نماز تو ہر وقت کے ساتھ ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ صبح کا وقت ہوگا
مؤذن اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ سننے کے بعد اگر ہم نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اپنے عمل سے ہم رب العالمین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بلانا چاہتا ہے، تو ہماری ملاقات چاہتا ہے، لیکن ہم تجھے ملنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تیری ملاقات کے لیے آئیں۔ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ سورہ علق میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ واسجد، سجدہ کرو، وقترب، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کی صفات میں سے پہلی صفت ہی اقامت صلاۃ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن، یہ کلام پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا درس قرآن میں کہ پرہیزگاری کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کتاب۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ہیں ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی پابندی پر دوام اور استمرار اختیار کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایمان کا بڑا مضبوط تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ایمان والا اپنے آپ کو مومن کہہ ہی تب سکتا ہے کہ جب وہ نماز کی پابندی کر رہا ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا تو ایمان کا دعویٰ ہی کمزور ہے۔ اور انہی ایمان والوں کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، جنت میں ان کی عزت افزائی کی جائے گی، انہیں انعامات عطا فرمائے جائیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز پر دوام اختیار کرنے والے ہیں، یہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ جیسے عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہتی، ایسے دین بھی بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتا۔ تحفہ معراج ہے، اور مومن کی معراج کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ مومن جب سجدے میں گرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت اپنے بندے سے سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ عبادت کے جو کیفیات ہیں، جو حالتیں ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ محبوب حالت اللہ رب العالمین کو سجدے کی حالت ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 8 مرتبہ آپ سجدے میں جاتے ہیں، ہر رکعت میں 2 مرتبہ۔ تو نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین کا کتنا قرب حاصل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا قام الى الصلاة، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فتحت له ابواب الجنان، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا اس کے درمیان، اس کے رب کے درمیان جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اسی لمحے رب جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اذا قال العبد الرحمن الرحیم، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ذرا اس تصور کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے تو ہوئیے کہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، رب کی طرف سے جواب آ رہا ہے حمدنی عبدی، میں کہہ رہا ہوں الرحمن الرحیم، رب کی طرف سے جواب آ رہا ہے اثنا علی عبدی، میں کہہ رہا ہوں مالک یوم الدین، رب کی طرف سے جواب آ رہا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرا بندہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ میرے بندے کو میں نے عطا کیا اور میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو وہ مانگے گا۔ کتنا خوبصورت تصور ہے۔ اور پھر نماز کو لے کر ہمارے ہاں دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، ایک ہے فرض نماز اور ایک ہے سنت اور نفل نماز۔ اس کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے۔ فرض نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بندہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جیسے آج جمعہ ہے، ظہر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، تو جمعہ کی نماز میں فرض تو صرف دو ہیں۔ اب جس شخص نے 2 رکعت نماز فرض ادا کر لیے وہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، نماز اس نے پڑھ لی ہے۔ ہاں اگر سنتیں نہیں پڑھتا تو سنتیں چھوڑنے والا ہے، سنتیں چھوڑنے پر اس کو ترک سنت کا گناہ ہوگا، ترک صلاۃ کا نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، وہ کہتا ہے ظہر کی رکعتیں تو 12 ہیں، یا جمعے والے دن تو مزید بڑھ جاتی ہیں، 16 رکعتیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا میں نے پڑھنی نہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کسی مجبوری میں ہیں، سفر میں ہیں، وقت کم ہے آپ کے پاس، تو فرض ضرور پڑھیں، فرض کسی صورت میں نہ چھوڑیں، اور ہاں جان بوجھ کر سنتوں اور نفلوں کو ہمیشہ ترک نہ کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل سے مسلسل میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نوافل سے میرا بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اور میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔
میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اس سے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اور روز قیامت جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری نماز پیش ہوگی، آپ جانتے ہیں جو دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاته، قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ یہ طویل حدیث ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز پوری نکلی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر نماز میں کمی بیشی ہوئی تو فرض نماز میں کمی بیشی ہوئی تو پھر رجوع ہوگا نوافل کی طرف۔ اب نوافل سے اگر کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین باقی اعمال کا حساب لیں گے، اور نماز کا حساب اگر ٹھیک نکل آیا تو باقی اعمال کا حساب بھی اللہ رب العالمین بہتر فرما دیں گے۔ اس لیے نوافل کو اور سنتوں کو یہ کہہ کر ہمیشہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے جی، کوئی بات نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر آپ چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ ہاں، نوافل اور سنت غیر مؤکدہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اس کانسیپٹ کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ وہ لوگ جو صبح کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17 رکعتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ فرائض، نوافل اور سنتوں کو ملا کر رکھتے بنائی گئی ہیں، لیکن اگر کبھی وقت نہیں ہے تو پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کیا ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ فرض کے بعد دوسرا نمبر ہے واجب کا، واجب ایک ہی نماز ہے صلاۃ وتر، اس کے بعد تیسرا نمبر ہے سنت مؤکدہ کا، اور پھر چوتھا نمبر سنت غیر مؤکدہ کا، اور پھر اس کے بعد نوافل کا۔ اس لیے عزیزان گرامی، نماز کے اہتمام کی کوشش کریں، اور مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بغیر کسی عذر کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو امام بناؤں اور پھر چکر لگاؤں، جو لوگ گھر میں موجود ہیں جماعت کے وقت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر مجھے بچوں کا، بزرگوں کا اور عورتوں کا ڈر نہ ہو۔ اس لیے عزیزان گرامی، نماز کی پابندی کریں اور نماز مسجد میں آ کر پڑھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے کامل مومن کی ہونے کی حیثیت سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہاں نمازوں کی حفاظت کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ تو بلا ضرورت گھر میں نماز نہ پڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات، اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ کریں، اپنے بچوں کی طرف۔ ان کی دنیا کے کیریئر کی تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچے نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ آپ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دیتے رہیں۔ اگر آپ ترغیب دیتے رہیں گے، اس کے باوجود نہیں پڑھیں گے، تو کم از کم روز قیامت آپ کا گریبان تو نہیں ہوگا۔ تیسری گزارش اپنے نمازیوں سے یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے تشریف لائیں تو آپ کا آنا بھی ایک تبلیغ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ مسجد آئیں گے، لیکن اپنے حلقہ احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوستوں میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیا کریں۔ اچھے طریقے سے دعوت دیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، آپ مسجد بھی آیا کریں۔ مسجد آنا آپ کا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔